لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. من أراد المدينة فليأت الباب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام،
آج بھی رمضان المبارک سن 1446 ہجری اور دوسرا مغفرت والا شرابیہ جو ختم ہو جائے گا اور شام کو افطاری تو بعد تیسرا آخری اشرا جہنم تو آزادی والا شروع ہوئے گا اور اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے حضرات بھی آج اپنے اپنے مقام پہ آخری اشرے کے اعتکاف واسطے اعتکاف کے اندر بیٹھ جان گے اسے رمضان المبارک کے آخری اشرے کا پہلا دن سی سن 40 ہجری سی جس وقت کوفہ کی سرزمین تے امیر المومنین امام المتقین قاتل المرتدین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر امامت کروان واسطے آگے سن جس وقت کے حملہ ہوا اور اسے حملے کی وجہ تو آپ جامع شہادت نوش کر گئے بہت بڑا سانحہ سی حضرت علی کی شہادت آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے اندر میں شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور انہوں نے شہادت کے متعلق اپنی معلومات پیش کروں گا دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مینوں شرح صدر نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ شخصیات ایسیاں نے جنہاں کو اللہ نے عزت اور عظمت واسطے چنیا سی انہاں شخصیات کے اندر ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی کہ نبی دے چچا دے بیٹے بھی نے
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی نہیں، اور صحابی رسول بھی نے، خلیفہ راشد بھی نہیں، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی جماعت کے اندر ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم تو بعد سب کو اعلیٰ، سب کو حریفہ ہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے تذکرے کرنا عبادت ہے، اللہ نے قرآن نے کیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی آل اولاد اور اہل بیت کے تذکرے کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی اہل سنت والجماعت اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار کے تذکرے کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی مجاہدانہ گزاری ہے۔ کہ اللہ کے رستے کے اندر جرت، بہادری، شجاعت دی وہ مثالاں قائم کیتیاں نے۔ کہ اج بھی جنوں بہادر کہنا ہوئے تے انہوں حیدر کہہ لگتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مجاہدانہ سی، مجاورانہ نہیں سی۔ مجاور قبراں تے بیٹھتے نے، مجاہد میدان کے اندر نظر آتے ہیں۔ لیکن معاشرے کا ظلم کہ آج میرے پیر حضرت علی کی زندگی نو مجاورانہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جتنے قبراں تے بیٹھنے والے، درباراں تے بیٹھنے والے مجاور نے، لٹاں رکھ کے غیر شرعی اپنی شکل و صورت بنا کے، ہاتھاں اور پیراں دے اندر کڑے پا کے وہ حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہیں، انہاں کا نام لیتے ہیں۔ ساری آن والی نبی نسل یہ سمجھتی ہے کہ شاید حضرت علی بھی یہ نہیں سن، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ میں تانوں اپنے پیر حضرت علی کی آج اصلی صورت قرآن و سنت کی روشنی سے دکھاوا گا۔ کہ حضرت علی مجاور نہیں سن، مجاہد سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھاں دے اندر کلے نہیں سی ہوندے، ذوالفقار تلوار ہوتی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل جڑا دن آ رہے اس رمضان، انہاں
انہوں کا یوگ شہادت ہے. انہوں کی شہادت بھی میں تمہیں دساں گا کہ کن حالات کے اندر کس مقام تے کس انداز کے اندر انہوں نے شہید کیا گیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بہت بڑی ہے، بڑی اونچی ہے. جے میں انہاں دی عظمت اور شان کی بلندی نو دیکھا نا سر جھک کے، آپ میری ٹوپی پیچھے گر جائے گی. اتنی بلند شان ہے حضرت علی دی. لیکن آج اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تذکرے کرتے ہی نہیں. اور عوام دے اندر ایک گل چلتی ہے، سرکاری ادارے والے بھی اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ صحابہ دے متعلق کو کہتے ہیں کہ سین گروپ دے دیں، اور جدوں گل آتی ہے اہل بیت بھی وہ کہتے ہیں شین گروپ دے دیں. میری اصطلاح سمجھ دے ہو گئی سین تے شین والی کہ صحابہ دے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ سنیاں دے سین والیاں دے، اور جدوں گل اہل بیت دی آتی ہے کہتے شین والیاں دے. حالانکہ میں منبر رسول تے بیٹھا باوضو بیٹھا، اللہ دا قرآن میرے سامنے، صحابہ بھی ساڈے نے اہل بیت بھی ساڈے نے. اسی صحابہ اہل بیت کے تذکرے قرآن چوں کر کے لوگاں نوں دسنا ہے کہ جیڑی یہ سین اور شین دی ونڈ تسی پائیے اسی اس ونڈ دے قائل نہیں. صحابہ بھی سین والے آتے نے اور اہل بیت بھی سین والے آتے نے. شین والے آتا تے دین نال تعلق ہی کوئی نہیں. قرآن پاک کے اندر ایک آیت سورہ مجادلہ ہے، میں آیت بھی پڑھا گا، ترجمہ بھی سناواں گا. اس آیت تے صرف پوری امت دے اندر ایک حضرت علی نے عمل کیتا ہے. پھر اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. یہ غلط فہمی بھی تواڈے اندر پیدا نہ ہوئے کہ شاید صحابہ جو بھی کوئی اس آیت پہ عمل نہیں کر سکے. وہ حکم تھوڑے ٹائم واسطے آیا سی، صبح حکم آیا شام کو منسوخ ہو گیا. آیت بھی پڑھا گا، شان نزول بھی دساں گا. حضرت علی نے اس آیت پہ عمل کیتا، حکم منسوخ ہو گیا. پھر بعد کے اندر کسی نو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکیا. تلاوت آج بھی اس آیت مبارکہ کی باقی ہے، لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. شان نزول اس آیت کا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے کول صحابہ بھی بیٹھتے سن، منافق بھی بیٹھتے سن، کچھ یہودی بھی آتے سن بعض تقریر سننے واسطے. صحابہ کرام کے بیٹھتے سن کہ چلو بیان تو بعد کوئی مسئلہ پوچھاں گے، قریب ہو کے بیٹھا گے. یہودی اور منافقہ نے چالیں چلی کہ جدو اللہ کے پاک پیغمبر بیان تو فارغ ہونا
تو انہوں نے کہنا ہے کہ سانوں الگ 5 منٹ چاہیے نے. ایک بندہ 5 منٹ لے گیا، پھر دوسرے نے کہنا جی میں بھی اللہ کو ملنا چاہنا، 5 منٹ میرے بھی چاہیے. اور صحابہ انتظار کے اندر بیٹھے نے، وہ منافق اللہ کے نبی کا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ صحابہ نے کوئی مسئلہ نہ پوچھ سکن، اللہ کے نبی انہوں نے کوئی دین کی گل نہ سکھا سکن. رب آسمانہ کو یہ سارا منظر دیکھ رہے. اللہ نے پھر ایسا حکم اتاریا کہ جیدی وجہ تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 12، ترجمہ پڑھنا چاہتے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والےو تسی نبی دے کول بیٹھدے ہو، نبی دی مجلس دے اندر. اذا ناجیتم الرسول، تسی چاہتے ہو اسی نبی دے نال الگ ملیے، تنہا ملیے، گل کرنا چاہتے ہو. اللہ نے خطاب ایمان والیاں نو کیتا ہے تے رب دوہرانا چاہتا سی اپنے نبی دے کولوں منافقاں نو کہ میرے نبی دے کولوں منافق دور ہو جان. فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول، جدو تسی رسول کولوں الگ وقت لینا ہوئے، علیحدہ ملاقات کرنی ہوئے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ پہلے صدقہ دینا ہے، پھر نبی دا وقت لینا ہے. کہ صدقہ کر کے تے پھر اگلا وقت ملے گا علیحدہ. اور منافق نو تے دین تے خرچ کرتے ہیں جان نکلتی، وہ تے کہتے ہیں میں مال تے سپ بن کے بیٹھنا. یہ اللہ نے حکم دے دیتا ہوں جیسے نبی نو الگ ملنا ہے وہ صدقہ دے. صدقہ دین تو بعد پھر نبی دے نال الگ وقت لگے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تسی صدقہ دیو نبی دے نال الگ ملنے تو پہلے. ذالک خیر لکم، یہ تواڈے لئی بہتر ہوئے گا. وَأَطْہَرُ، اور زیادہ پاکیزگی ہوئے گی، زیادہ طہارت ہوئے گی، زیادہ تقدس ہوئے گا. اللہ نے یہ حکم نازل کیتا تے منافق پیچھے ہٹ گئے. اور نبی دے کول نہیں بیٹھ دے کہ صدقہ کون کرے، مال خرچ کیوں کریے انہاں دے دین تے. میرے دوستو جدو حکم آ گیا منافق پیچھے ہٹ گئے. اور صحابہ تے غریب لوگ سن، صحابہ تے مزدور لوگ سن. صحابہ دے دلاں دے اندر بڑی پریشانی پیدا ہو گئی کہ اس حکم تے ہن عمل کیویں ہوئے گا. ساڈے کول تے کھان لئی روٹی پوری نہیں ہوندی، ساڈا تے اپنا گزارا بڑا اوکھا ہوندا ہے. ہن رب نے حکم دیتا ہے کہ نبی نو ملنے تو پہلے
صدقہ کرنا ہے۔ جدو رب نے دیکھا منافق پیچھے ہٹ گئے نے، رب نے فوراً اگلا حکم دے دیتا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تواڈے کول صدقے لئی مال نہ ہووے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تے اللہ معاف کرنے والا ہے تے مہربان بھی ہے۔ اس آیت کا حکم منسوخ ہونے تو پہلے حضرت علی آئے ملاقات واسطے، اللہ نے نبی نے دسیا کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ پہلے صدقہ کرو پھر میرے نام الگ ملاقات کرو۔ حضرت علی نے صدقہ کیتا، ملاقات کر لی، ملاقات ہو گئی کہ اس تو بعد حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تے قرآن کی اس آیت تے عمل کرنے والے صرف حضرت علی نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے دوستو حضرت علی دی شان پڑھیے، میرے پیر علی دی عظمت پڑھیے۔ ترمذی شریف دی روایت اللہ نے محبوب نے فرمایا رحم اللہ علیٰ، اللہ علی تے رحم کرے، اللہ علی تے رحم کرے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اللہ حق نو اس پاسے موڑ دے جڑے پاسے علی ہوئے۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے، اگر لکھی دیکھنی ہوئے تو شہر والا بڑا امام پڑھا تو بھی گاڑا وہ دے بارے میں یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں پوری حدیث سنانی۔ انہوں نے تے آخری جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے کیا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، جس طرف علی ہوئے حق بھی ادھر ہی کر دے۔ لیکن پوری حدیث سنو ترمذی کی۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث دے راوی روایت کرنے والے علی نے، حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور ساڈا ایمان ہے کہ جو علی نے بیان کیتا ہے وہ برحق بھی ہے تے سارے دا سارا سچ بھی ہے۔ روایت بھی حضرت علی کی، ترمذی شریف کتاب کا نام ہے۔ کی کہتے ہیں حضرت علی کہ میں اللہ کے نبی کو سنیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اللہ کے رسول کو سنیا، پوری حدیث سننا۔ رحم اللہ ابا بکر، اللہ دے نبی فرما رہے سن اللہ ابو بکر تے رحم کر دے۔ رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر تے رحم کر دے۔ وجہ دسی اللہ دے نبی نے فرمایا زوجانی ابنتہ، زوجانی ابنتہ، اللہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح دے دیتی۔ فرمایا اللہ ابو بکر تے رحم کر دے۔ پھر دوسری گل فرمائی، فرمایا وحملنی الی دار الحجرۃ
وحملنی الی دار الہجرت، اللہ ابو بکر نے مینوں دار ہجرت مدینے پہنچایا، مال بھی ابو بکر دا، اونٹنی بھی ابو بکر دی، اور جدو بارش سور تے چلنے دی باری آئی تے ابو بکر خود سواری بن کے موٹیاں تے چک کے اللہ دے محبوب نو بارش سور تک پہنچاندے نے۔ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، پھر تیسری وجہ بیان فرمائی، اللہ ابو بکر تے رحم کر، وَمَالَ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اللہ ابو بکر نے اپنے مال دے نال بلال نو آزاد کرایا۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت بلال کا مقام بہت اونچا ہے، میرا عنوان نہیں، حدیث تسی سنیے، مکے سے چلتے نے کھٹکا جنت دے اندر، تے حضرت بلال کو اپنے مال کے نالے نبی کہہ رہے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر تے رحم کر، وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، انہیں اپنے مال دے نال بلال کو آزاد کروایا۔ اور پھر اللہ دے محبوب پھر کہتے ہیں رحم اللہ عمرا، اللہ عمر تے رحم کر، اللہ عمر تے رحم کر۔ وجہ کیے؟ فرمایا یقول الحق، اللہ عمر جدو بھی بولیا سچ بولیا، اللہ عمر جدو بھی بولیا سچ بولیا۔ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور اگرچہ کسے نو کڑوا لگدا رہا عمر سچ بولدا رہا۔ ترکت الحق، عمر نے کسے موقع تے بھی حق چھڈیا نہیں، حق ترک نہیں کیتا، چھوڑیا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَمَالُهُ صدیق، صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ فرمایا اللہ عمر کا سچیاں تو علاوہ کوئی دوست نہیں، یہ نبی گارنٹی دے رہے ہیں نہ لوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کا اگلا جملہ، فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان تے رحم کر، عثمان تے رحم کر۔ وجہ بیان کی تھی، فرمایا تستحی الملائکۃ، اللہ عثمان تے رحم کر کہ عثمان تو فرشتے بھی حیا کرتے نے۔ اور انہاں تینوں کے تذکرے تو بعد اگلا جملہ ہے، فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی کے رحم کرے۔ پہلے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، رحم اللہ عمر، رحم اللہ عثمان، رحم اللہ علی۔ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ترتیب دس رہی ہے کہ خلافت کے اندر، امامت کے اندر، ولایت کے اندر ترتیب کے ہوئی ہوئے گی جو اللہ کے نبی نے بیان کی تھی۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی تے رحم کر۔ اللہم ادر الحق معه حیث دارا، اللہ علی جس پاسے ہوئے تو حق نو بھی اس پاسے کر دیں، اللہ جس رخ تے علی ہوئے تو حق دا رخ بھی علی والو موڑ دیں۔ میرے دوستو، میں اپنے ذوق دے اندر توانو سمجھانا کہ میں توانو دسدا نبی نے مصلی تے
نبی نے مسلے تے حضرت ابو بکر نو کھڑا کیتا، علی پیچھے کھڑے نے تے نبی دا فرمان ہے جس پاسے علی ہوئے اللہ تو حق نو اسے پاسے کر دیوی تے جیدے پیچھے علی ہوئے حق بھی او دے پیچھے ہوئے گا، جیدے پیچھے علی حق بھی او دے پیچھے۔ 2.25 سال صدیق اکبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، پھر اس کو بعد 10 سال میرے پیر علی نے حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، اور علی جیدے پیچھے حق او دے پیچھے۔ پھر 12 سال حضرت علی نے حضرت عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، تے میں اس حدیث نو ماندا، میں ماندا اس حدیث نو کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس پاسے علی ہوئے اسے پاسے حق ہوئے گا۔ میرے دوستو یہ حضرت علی نے ایک پیر علی نے اے صحابہ دے نال نے اور حق علی دے نال، علی صحابہ دے نال، حق علی دے نال، علی دا مشورہ صحابہ دے نال، جے علی اپنیاں نمازاں پیچھے نہ پڑھ دے، اور میرا ایمان ہے ہر سنی دا ایمان ہے آج کسے نو کسے نالو مارا جائے اختلاف ہو جائے نمازاں پیچھے نہیں پڑھدا کہ میں دے پیچھے نہیں پڑھنیاں، کیا میرا پیر علی نہیں کمزور سی کہ کہندے نے ڈر کے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا؟ نا میرا جملہ پہلا یاد رکھنا، میرے پیر علی دی زندگی مجاہداں والی ہے، میرے پیر علی دی زندگی مجاوراں والی نہیں۔ آج مجاہد بھی علی دا نام لیتے ہیں، مجاہد بن کے تذکرہ نہیں کرتے کہ علی تے مجاہد سن، قبراں دے مجاور نہیں سن، آرام نہ نہیں بیٹھے سی، چین نہیں آ رہے۔ حضرت علی کی ساری زندگی مجاہدانہ زندگی، مجاہدانہ زندگی نہیں۔ آج کسی نو کسی امام نال اختلاف ہوئے کہتا میں پڑھنی نہیں ہے پیچھے، زور ڈالو جو مرضی کر لو، تے جے علی نو ابو بکر دے نال اختلاف ہوندا تے میرا ایمان ہے علی کدے بھی ابو بکر دے پیچھے نہ کھڑے ہوندے، نہ کوئی زبردستی کھڑا کر سکتا سی، نہ میرے پیر علی دے دل دے اندر کسی دا خوف موجود سی۔ علی دی چمڑی دے اندر، علی دی کھلڑی دے اندر، علی کے جسم دے ایک ایک ذرے دے اندر، علی دے خون دے ایک ایک قطرے دے اندر اگر خوف سی کہ صرف میرے رب دا خوف سی۔ یہ مجاہد علی اس لیے جڑے کہتے نے ڈر کے پڑھیاں سن، دلوں نے سی پڑھیاں، وہ علی دے دشمن نے، وہ علی نو منافق بنا کے تصویر دکھانا چاہتے ہیں، منافقانہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں، وہ حضرت علی نو بزدلانہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن میں تواڈوں علی دی بہادرانہ تصویر دکھا رہا ہوں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا رحم اللہ علیٰ اللہم ادر الحق معه حیث دارا۔ اللہ جے علی دوسرے رخ تے ہوئے تے حق بھی اسے رخ تے ہوئے گا۔ اے ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر امام ہون تے علی پیچھے کھڑا ہوئے اور حق بھی علی دے نال ہوئے، پھر ابو بکر نو امام من لوے، میں نہیں ماندا۔ کوئی اور مننے تے من لوے، میں نہیں ماندا، میں تے اس علی نو ماندا جس علی دی تلوار میدان احد دے اندر ٹوٹ گئی۔ آؤ میں تانوں وہ حدیث بھی سنا دینا، وہ بھی تانوں اتھے لکھی نظر آئے گی۔ جدوں میدان احد دے اندر میرے پیر علی دی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے محبوب نے اپنی تلوار ذوالفقار میرے پیر علی کے ہاتھ کے اندر پکڑائی اور حدیث سنو، فرمایا لا فتح الا علی، اور جوانی ویکھنی ہوے تے علی کی جوانی دیکھو، لا سیف
بہادر علی ہے، میرا علی بہادر علی ہے، میرا علی شجاع علی ہے، میرا علی شیر علی ہے، میرا علی مجاہد علی ہے، میرا علی قرآن دا قاری علی ہے۔ میں اس علی نو مندا جنے کدے بھی کسے دے کولوں ڈر کے کوئی کام نہیں جے کیتا۔ اگر مرحب خیبر دے اندر آیا، بہت بڑا مرحب خیبر دا پہلوان سی، لیکن میرا پیر علی ڈریا کوئی نہیں۔ خندق دے اندر عمر ابن ود آیا، عمر ابن ود دی طاقت دا اندازہ کرو، چمڑے سے پیر رکھ کے عمر ابن عبد ود چمڑے تے پیر رکھ کے انج ہاتھ دے نال جانور دے چمڑے نو کھچدا سی تے جانور دا چمڑا پھٹ جاندا سی۔ عمر بن عبد ود دی طاقت اتنی، لیکن جدو خندق دے اندر آیا، میرے پیر علی نے دسیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے۔ اے مجاہد علی ہے، اس لیے مجاورہ کو علی کے تذکرے نہ سنیا کرو، علی کا تذکرہ سننا ہے تے مجاہدہ کو سنو۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے نال نے، میں دسدا عمر علی دی کتنی قدر کردے نے اور علی عمر دی کتنی قدر کردے نے۔ حق علی دے نالے تے علی عمر دے نالے، حق علی دے نال، علی عمر دے نال۔ جدو فارس کی لڑائی ہوئی تے حضرت عمر نے کیا کہ میں آپ جانا، امیر المومنین سن کہ فارسیاں دا مقابلہ ایرانیاں نو فارسی کیا جاتا ہے، فارسی انہاں دی قومی زبان ہے ایرانی ہے، مجوسی سن۔ تے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں مشورہ لینا اپنی شورا بولوں کہ میں فارسیاں دے مقابلے تے آپ جانا چاہنا، کمان میں آپ کراں گا۔ سارے نے رائے دیتی اپنے اپنے ذوق دے مطابق، لیکن حضرت علی دی رائے سنو۔ میرے دوستو حضرت علی کہتے ہیں نہیں، عمر تسی مدینے دے اندر رہو گے، مدینے دے اندر بیٹھ کے آرڈر کرو گے، اسی فارس دے اندر مجوسیاں دا مقابلہ کران گے، کیونکہ عمر مدینے دے اندر ہون گے، کیونکہ اسی اللہ دے نبی دی زبان تو سنے آئے کہ جس رستے تو عمر گزرے شیطان رستہ چھڑ جاندا ہے۔ جی عمر تہاڈا نقصان ہو گیا فارس دی جنگ دے اندر تے کلا تہاڈا نقصان نہیں، پورے اسلام دا نقصان ہوئے گا۔ اور حضرت علی دی رائے کو حضرت عمر نے منیا، حق علی دے نال، علی عمر دے نال، حق علی دے نال، علی عمر دے نال۔ پھر جدو بیت المقدس فتح ہویا، بیت المقدس فتح ہویا فلسطین، تے تسی واقعہ سنے حضرت عمر اونٹنی دی لگام پکڑے ہوئے سن تے غلام پر بیٹھا سی، تے جان کو پہلے جدو حضرت عمر ابن عاص نے خط لکھیا کہ مینوں پادری کہتے نے عیسائیاں دے کہ تیرے اندر وہ نشانیاں ہی نہیں جس بندے نے انہوں فتح کرنا ہے، تے یعنی اپنا زور نہ لا۔ تے میں انہاں کو نشانیاں پوچھیاں نے، انہاں نے کیا اس بندے دے نام دے 3 حرف نے، میں انہوں کہ نام 10 حرف نہ 10، انہوں نے کیا اس بندے دا نام عمر ہوئے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھیا مدینے کہ تسی آؤ، وہ کہتے ہیں تو فتح نہیں کر سکتا کہ عمر نے فتح کرنا ہے۔ حضرت عمر نے پھر اجلاس بلایا، وہ دی مشورے دے اندر علی بھی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے سارے کہتے ہیں حضرت تسی مدینے ہی رہو، تہاڈی ایتھے موجودگی بڑی اہم ہے، لیکن میرے پیر علی
فرماتے نے عمر تسی بیت المقدس جاؤ تواڈے جان دے نال اللہ بیت المقدس نو آزاد کر دے گا پھر میرے پیر علی دے مشورے دے نال عمر بیت المقدس جاندے نے اور اگلا مسئلہ سمجھو عمر بیت المقدس جاندے نے اور اپنے پیچھے مسجد دے مصلی دا امام اپنے پیچھے قائم مقام مدینے دا گورنر حضرت عمر حضرت علی نو بنا کے جاتے نے اور حق علی دے نال علی عمر دے نال جے انہاں دے آپس دے اندر دلاں دے اندر کوئی ایسی گل ہوتی تے دسو علی کدے جدا مشورہ دیتے کہ تسی جاؤ یا عمر رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر حضرت علی دے متعلق کھوٹ ہوتا وہ کدے اپنے مسلے تے کھڑے ہوتے تھے اپنے پیچھے انہوں نے نائب بناتے ایک کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں نہج البلاغہ کتاب کی شین گروپ کی ہے سین کی نہیں نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کے خطبات موجود نہیں وہ بھی اندر یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ عمر گئے نے بیت المقدس اور پیچھے مسلح کی علی کے سپرد کر کے گورنری بھی مدینے دی علی کے سپرد کر کے کہ اللہ نے محبوب نے فرمایا اللہ کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی ہوئے میں اپنے محبوب پیغمبر دی اس گل تے پورا ایمان رکھدا پورا یقین رکھدا کہ جے علی عمر ول مڑ دے تے حق بھی عمر ول مڑدا ہے سبحان اللہ جے علی عمر نو امام من دے تے پھر حق بھی عمر نو امام منن دے اندر ہے کہ علی نے منیا تے اسی بھی من دیا علی دے بچیاں نے منیا تے اسی بھی من دیا اسی تے علی دے بھی غلام علی دے بچیاں دے بھی غلام علی نے انہاں نو منیا علی دے بچیاں نے حضرت معاویہ نو منیا علی دے بچیاں نے حضرت معاویہ نو منیا یا تے کہے کہ علی دے بچیاں دا فیصلہ غلط سی یا پھر کہے کہ حضرت علی دا فیصلہ غلط سی یہ فیصلہ غلط مانتا ہے تو پھر حق علی دے نال نہیں رہتا لیکن جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی سچ ہے اور جو علی اور علی دے بچیاں نے کر کے دکھایا وہ بھی سچ ہے ایک مسئلہ آ گیا ایک مقدمہ آ گیا حضرت عمر دے کول اور ایک گل بڑی پیش کرتے ہیں دیکھو جی عمر نے کیا سی لیکن وہ دے اندر بھی میں تمہیں سمجھانا کہ حضرت علی دے نال حق علی دے نال تے علی عمر دے نال ایک مقدمہ آیا حضرت عمر دی عدالت دے اندر کہ ایک عورت بھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی 6 مہینے تو بعد ہی اللہ نے رحمت کی تھی بچے کی ولادت ہو گئی حضرت عمر نے کوئی مقدمہ آ گیا اور خامد نے کیس کر دیتا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا ہے حضرت عمر نے سماعت کی تھی سماعت کرنے کو بعد فرمایا یہ سنسار کرو کہ ہو نہیں سکتا کہ 6 مہینے اگر نکاح 6 مہینے ہوئے تھے کہ کس طرح بچے کی ولادت ہو گئی کہ حضرت علی نے فرمایا ٹھہر دو اس مقدمے کی سماعت نہیں کر لیں میرے دوستو حضرت علی دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا وَأَقْزَاهُمْ عَلِي ہر جمعے عربی خطبے کے اندر تسی حدیث سنتے ہو وَأَقْزَاهُمْ عَلِي کہ پوری امت دے اندر سب تو بہترین فیصلہ کرنے والے جج حضرت علی نے سبحان اللہ حضرت علی نے سماعت کی تھی نظر ثانی کی تھی اس سماعت پہ اور سماعت کرنے کو بعد فیصلہ سنایا کہ ایک بچہ بھی اسے نوجوان کا ہے عورت گناہگار نہیں ایک بچہ اللہ نے اس جوڑے کی زوجیت کے نال ہی عطا کیا ہے پھر حضرت علی نے دلیل کے اندر قرآن کی آیت پڑھی
اور فرمایا کہ دیکھو کم از کم حمل کی مدت اور 6 مہینے بیان کی دی گئی ہے. 3 مہینے ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے. فرمایا 6 مہینے حمل دے تے 2 سال 24 مہینے بچے دے دودھ پلانا ہے. تے لہذا کم از کم مدت حمل کی 6 مہینے ہو سکتی ہے. 6 ماہ بچے نہیں ہوتے، 7 ماہ بھی ہوتے ہیں، 8 ماہ بھی ہوتے ہیں. اور حضرت عمر نے ایک جملہ کیا اس مقام پہ، جملہ سننا حضرت عمر کا. حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. آج جے علی نہ ہوندا، لولا علی جے آج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا. حضرت عمر ہلاک ہو تو بچ گئے. سبب کون بنے؟ حضرت علی. حق علی دے نال تے علی عمر دے نال، حق علی دے نال تے علی عمر دے نال. تے اے حضرت عمر تے تنقید نہیں بنتی ہے جملہ، بلکہ یہ حضرت عمر دے حق چ جا رہا ہے کہ حضرت علی نے انہاں نو ہلاک ہون تو بچا لیا. گویا کہ حضرت علی نے انہاں دا ساتھ دیتا ہے کہ حق علی دے نال ہے تے علی عمر دے نال ہے. میرے دوستو حضرت عمر نے حضرت علی نے بڑے تعلقات نے، بڑی محبت نے. حق علی دے نال، علی صحابہ دے نال. میں بھی کہ حضرت عمر دی، حضرت صدیق اکبر دی خلافت دے اندر کہ علی چیف جسٹس نے، قاضی القضاء نے. اور تانوں پتہ ہے کہ جڑا جج ہوندا ہے وہ بھی حکومت کا ملازم ہوندا ہے. یہ تنخواہ کون دے رہے سن؟ صدیق اکبر کی حکومت والے. اگرچہ حضرت ابوبکر اپنی جیب چوں نہیں سی دے رہے، لیکن حکومت خلافت تے انہاں دی سی. پھر حضرت عمر دے دور دے اندر 10 سال چیف جسٹس رہے حضرت علی. پھر 12 سال حضرت عثمان دے زمانے خلافت دے اندر. جے علی انہاں نو حق تے نہ سمجھ دے تے کدے بھی انہاں دا عہدہ قبول نہ کرتے، کدے انہاں کولوں تنخواہ وصول نہ کرتے. بے شک. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے سارے حنفیاں دے امام نے، وقت دے بادشاہ عباسی بادشاہ نے کیا سی تانوں چیف جسٹس بنانا ہے، تے امام اعظم نے انکار کر دیتا، میں جج نہیں بننا تیری حکومت کے اندر، کیونکہ تیری حکومت ظالمانہ حکومت ہے. تم مینوں جج بنا کے فیصلے اپنی مرضی دے کروائے گا، اپنی مرضی دے کروانا چاہتا ہے. میں انکار کرتا تیرے عہدیاں تو. تے حضرت امام اعظم نو اس انکار کی وجہ تو جیل بھگتنا پئی. اور 4 سال تو بعد امام اعظم کا جنازہ جیل تو اٹھیا، اور امام اعظم کے جنازے کو دیکھ کے 90,000 عیسائیاں نے اسلام قبول کر لیا. یہ امام اعظم قبول نہیں کرتے غلط بندے دی حکومت دا عہدہ. جی حضرت ابو بکر کی خلافت حق نہ ہوتی، میرا ایمان ہے علی کدے بھی حکومت کا عہدہ قبول نہ کرتے. جی عمر کی حکومت حق نہ ہوتی، علی کدے بھی عہدہ قبول نہ کرتے. جی عثمان کی حکومت حق نہ ہوتی، علی کدے بھی یہ عہدہ قبول نہ کرتے. جملہ میرا تے وہی ہے کہ حق علی دے نال ہے کہ علی صحابہ دے نال ہے. حق علی دے نال ہے کہ علی صحابہ دے نال ہے. صحابہ بھی سارے سر دا تاج نے اور اہل بیت بھی سارے سر دا تاج نے. بڑے فضائل نے، بڑیاں گلاں نے، لیکن میں ان شہادت والا. حضرت علی خلیفہ بنے سن 35 ہجری کے اندر. 4.5 سال انہاں دی خلافت کا زمانہ ہے. 40 ہجری کے اندر شہادت ہوئی. اس وقت اسلام کی 3 بڑی شخصیات سن. کوفے کے اندر حضرت علی، شام کے اندر حضرت معاویہ، اور مصر کے اندر عمر بن عاص. یہ 3 اسلام کے مجاہد جرنیل سن. اور 3 بدبخت بندے نے. 3 اور حرم کعبہ کے اندر بیٹھ کے، مکے کے اندر بیٹھ کے مشورہ کرتے.
ایک کا نام ہے برق بن عبداللہ تمیمی، دوسرے کا نام ہے عمر بن بکر تمیمی، اور تیسرے کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ تینوں مشورہ کرتے ہیں، خارجی نے بیت اللہ سے بیٹھے ہیں، دیکھو کتنی مبارک جگہ سے بیٹھے ہیں، اور منصوبہ کی بنا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ تینوں نے انہاں تینوں بندیاں تے حملہ کر کے انہاں کو ختم کرنا۔ تے برق بن عبداللہ سب کو پہلے بولیا کہ میں معاویہ تے حملہ کرا، پھر عمر بن بکر تمیمی بولیا کہ میں عمرو بن عاص تے حملہ کرا، پھر دونوں چپ۔ عبد الرحمن ابن ملجم بولیا میں علی تے حملہ کرا۔ تاریخ طے ہو گئی کہ 17 رمضان ایکو دن تینوں تے حملہ کرنا ہے اپنے اپنے علاقیاں دے اندر، کہ علی کوفے کے نے، معاویہ شام دے اندر نے، عمر ابن عاص مصر دے اندر نے، تینوں نے جناب مشورہ کر کے فیصلہ کر کے اپنے اپنے علاقے سے نکل گئے۔ 17 رمضان جمعے کا دن۔ میرے دوستو اپنے منصوبیاں دے اندر تینوں نکلے نے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفے پہنچیا، برق بن عبداللہ شام پہنچ گئے، عمر بن بکر مصر پہنچ گئے۔ اپنی تاریخ ذہن دے اندر ہے کہ 17 رمضان نو ایک ہی دن دے اندر تین ملکاں دے اندر اسلام دے تین جرنیلاں تے حملہ ہوئے گا، اسلام دی کمر ٹوٹ جائے گی، مسلمان پریشان ہو جان گے کہ ایک ہی بن گیا ایک وقت دے اندر ساڑھے تین جرنیل ایک ہی دن دے اندر شہید ہو گئے۔ میرے دوستو جدو مصر دے اندر برق عمر بن بکر پہنچ گئے تے حضرت عمر ابن عاص بیمار سن، اس دن نماز پڑھان نہ آئے، انہاں نے نائب نے نماز پڑھائی، انہیں حملہ کیتا تے نائب شہید ہو گیا۔ عمر ابن عاص بچ گئے، بیمار سن۔ پھر شام کے اندر حضرت معاویہ اپنے حفاظتی انتظامات بڑا رکھتے سن کہ جس وقت برق بن عبداللہ تمیمی نے حملہ کیتا وہ پکڑیا گیا۔ حضرت معاویہ کے سپورٹی گارڈاں نے انہوں گرفتار کر لیا، حملہ نہ کر سکیا، اور اسی تاریخ نو کوفے کے اندر فجر کی نماز دے وچ حضرت علی تے عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیتا اور تلوار ماری حضرت علی دی آپ پیشانی تے سامنے چہرے تے تے خون حضرت علی دی داڑھی کو تر کر گیا۔ داڑھی بہت بڑی سی حضرت علی دی، اج تے ملنگ مچھاں بڑیاں رکھتے ہیں، داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں تے کہتے ہیں اسی علی دے ملنگ، لیکن حضرت علی دی تصویر اصل ہے کہ حضرت علی دی داڑھی بڑی سی ناف تک، تے جدو خون نکلیا تے حضرت علی دی داڑھی خون دے نال ساری تر ہو گئی۔ فجر دی نماز دا وقت سی، نمازی دی مسجد دے اندر موجود سن، جناب علی المرتضیٰ نماز پڑھان لئی آ رہے سن کوفے دی جامع مسجد دے اندر۔ ایک دروازے تے حملہ ہو گیا، آپ دے بیٹے حضرت حسن پیچھے پیچھے اپنے ابا جی دے آ رہے سن، اور جدو 17 رمضان چاندنی راتاں ہوندیاں نے، چاند دی روشنی بھی ہوندی ہے انہاں راتاں دے اندر، اور اے عبد الرحمن ابن ملجم ایک تلوار لے کے پیچھے دوڑیا، ایک تلوار تے خون بھی نظر آ رہا ہے۔ چاند دی روشنی دے اندر حضرت حسن نے دیکھا کہ اس رستے تے ابا جی گئے نے، ایک خون دے نال بھری تلوار لے کے آ رہا ہے۔ حضرت حسن نے چادر اودے تے پا کے قابو کر لیا۔ ایک مجاہد باپ دا مجاہد بیٹا سی، مجاورہ دا کام نہیں ہے اللہ کے دین نو غالب کرنا، یہ مجاہدہ دا کام ہے کہ دہشت گرداں نو قابو کرنا، یہ مجاہدہ دا کام ہے، مجاورہ دا کام نہیں۔
اور یہ دہشت گردی بھی مسجد کے اندر ہوئی جنہیں حضرت علی تے حملہ کیتا اور اس کو پہلے حضرت عمر کی خلافت کے اندر مسجد تے حضرت عمر تے حملہ ہوا سی یہ جڑے مسجداں تے حملے کرتے ہیں یہ ہوئی دہشت گرد نے حقیقی اور انہاں دی بھی ایک تاریخ ہے اور صحابہ اہل بیت کو منن والے دی بھی ایک پرانی تاریخ ہے گرفتار ہو گیا مختصر ہے کہ حضرت علی کو اٹھا کے زخمی حالت کے اندر گھر پہنچایا 3 دن آپ انہاں زخماں کے اندر زخمی حالت کے اندر گزارتے ہیں آپ نے پوچھا بیٹا میرے تے حملہ کنے کیتا ہے میرے تے حملہ کنے کیتا ہے دسیا کہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے آپ نے فرمایا الحمدللہ فزت برب الکعبہ اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی مسلمان نے میرے تے حملہ نہیں کیتا میں پریشان سی کہ کوئی مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے لیکن تم دسے کہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی ہے کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ علی کامیاب ہو گیا ہے یہ مجاہدہ کا نعرہ ہوتا ہے فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا فرمایا بیٹا گل سن انہوں رکھنا ہے اعزاز دینا روٹی بھی دینی پانی بھی دینا ہے جے میں بچ گیا تو بدلہ میں آپ دواں گا کہ جے میں شہید ہو گیا نا زخمہ دے اندر پھر اسی میرے وارث ہو ایک قصاص لینا تہاڈا حق ہے پھر انہوں بھی میرے پیچھے رخصت کر دے یہ حضرت علی نے سمجھایا 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی ان اگلیاں کہانیاں کچھ سنتے ہو جی جنازہ ہوئے ہی نہیں اونٹنی تے میت رکھ دی تھی اونٹنی گم ہو گئی پہاڑاں کے اندر لے گئی سب کہانیاں نے جھوٹے اور حقائق کی روشنی کے اندر حقائق کی دنیا کے اندر تو انہوں دساں آج جانتے نہیں ہے زیارتہ تے حضرت علی کے روزے تے جانتے نہیں نجف اشرف پھر زیارت کالی کرتے ہیں کہ حضرت علی کی میت کی لے گئی سی چوک کے اٹھنی نجف اشرف کے اندر حضرت علی کا روزہ موجود ہے جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا ہے کوفے کے اندر آپ کا جنازہ بھی ہویا آپ کی تدفین بھی ہوئی اور اے حضرت علی کی شہادت ہے ہن آخری گل میری یہ سمجھنا کہ دیکھو صحابہ کے دشمن نے کدے عبد الرحمن ابن ملجم تے لعنت کی تھی نہیں کرتا کدے تسی سنیا ہوگے کہ انہیں کیا ہوگے کہ علی تے حملہ کرنے والے تے لعنت نہیں کرے گا وہ اگر یہ جملے کرے گا صدیق عمر عثمان تے معاویہ طلحہ یا زبیر تے کیونکہ وہ علی اور انہاں نوں جدا کرنا چاہتا ہے اور یہ دسنا چاہتا ہے کہ علی حق تے سن تے اے حق تے نہیں سن لیکن میں تانوں اپنے پیر علی دی او مجاہدانہ تصویر دکھائیے کہ علی صحابہ دے نال نے علی دے نال حق حق علی دے نال علی صحابہ دے نال حق علی دے نال علی دی اولاد دے نال اور علی دی اولاد بھی صحابہ دے نال میرے دوستو علی دی اولاد نے بھی اس محبت کو رکھیا اور اس محبت کو نبھایا آخری دم تک نبھایا اے حضرت علی دی وہ تصویر ہے جیڑی میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر تانوں دکھلائی کہ علی مجاور نہیں سن چمٹے نہیں سی بجاتے آج چمٹا لے کے لوگ علی کا نام لیتے ہیں آج لٹا رکھ کے علی کا نام لیتے ہیں آج داڑیاں مڈا کے علی کا نام لیتے ہیں آج جناب گلے کے اندر سنگنا تے وہ بڑے بڑے من کے پا کے علی کا نام لیتے ہیں میرا علی مجاور نہیں سی میرا علی بہادر علی سی میرا علی شجاع علی سی میرا علی مجاہد علی سی میرا علی قرآن کا حافظ علی سی میرا علی مسجد کا امام علی سی اور میرا علی عمر ابن عبد الودن جہنم واصل کرنے والا علی سی اور میرا علی مرحم دو ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر پہنچان والا علی سی اس لیے کہ علی والے بننا ہے کہ علی والی زندگی بھی اپنانی ہوئے گی اے علی سونا علی جیڑی تصویر میں دکھائی ہے سونے علی کی تصویر ہے کہ جیڑی ہے تصویر وہ دکھاتے ہیں بھنگ دے سوٹے بھنگ دے جناب جھاڑ کتنے کے اندر چرس کی سگرٹ اے علی کی تصویر نہیں میرا علی سونا علی سی
میرا علی کہ تسی میرے کہنا علی سونا علی سونا ہے عقدہ او علی سونا علی سونا علی سونا ہے عقدہ او علی سونا علی سونا علی سونا ہے داماد نبی سونا علی سونا علی سونا صحابہ چون ابو بکر عمر عثمان غنی تو بعد صحابہ چون ابو بکر عمر عثمان غنی تو بعد ہے سب کو جلی سونا علی سونا علی سونا علی سونا علی سونا جیرا کوفے تے مشتندے روافظ نال لڑ جاوے جڑے کوفے دے مشتندے پھرتے سن نا کن ٹوٹے یہ پنجابی سے اسی کہتے ہیں کن ٹوٹے حضرت علی انہاں نال لڑ کے پھر کے سیدھا کر دیتا جیڑا کوفے تے مشتندے روافظ نال لڑ جاوے کرے نا دوستی سونا علی سونا علی سونا علی سونا علی سونا جڑے قاتل غنی دے ہن اوہ قاتل علی دے ہن یہ ہوئی قاتل نے حضرت عثمان دے وہی قاتل نے حضرت علی دے جڑے قاتل غنی دے ہن اوہ قاتل علی دے ہن چمکتی روشنی سونا علی سونا علی سونا علی سونا علی سونا روافظ نو جڑا چخیاں دے وچ محصور کر چھوڑے ایک شین گروپ ہے نا فرقہ ایک فرقہ مفوضہ وہ کہتا ہے علی رب یہ کہتا ہے علی رب دے نعرے تسی بھی سنے ہونے وہ مولا بھی لاتے ہیں گرم کر کے علی رب وہ فرقہ شین گروپ ہے کہ حضرت علی کے زمانے دے اندر نا جو نعرہ مارے نا عبداللہ ابن سبا نے کہ علی میرا رب ہے حضرت علی نے کیا پڑھا ہے ایک پڑھنے کو بعد انہوں آگ کے اندر سار دیتا کہ جے تو رب مانتا ہے نا تو میرے رب پھر آگے چی سارے گا کہ میں تینوں دنیا کے اندر سار کے دس گا چیخا کہتے ہیں ابو جدہ نمرود نے چیخا جلائی سی ابراہیم علیہ السلام واسطے کہ میں ہم تو شیر سمجھا رہے ہیں کہ جڑے روافظ نے جنہاں نے علی رب دے نعرے مارے حضرت علی نے انہاں نوں اگ وچ محصور کیتا بند کیتا روافظ نو